بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو ملکہ بلقیس کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ جن اور انسان، شیاطین، پرندوں، ہوا وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا علم آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا۔ جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے۔ پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ یکا یک حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرمی آفتاب معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا تو سب پرندے حاضر ہیں مگر ہدہد نہ دیکھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا ترجمہ اور خبر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑتے ہوئے جانوروں کی، بس کہا کیا ہے مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں ہدہد پرندے، گویا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے اس کو عذاب سخت یا ذبح کروں گا یا پھر اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش کرے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ ہدہد سے پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے کہا ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے واسطے شہر سبا سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، بولا ہدہد کہ ایک خوشخبری لایا ہوں۔ بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم تھی اور اس کا ایک وطن سرزمین عرب میں یمن کی طرف تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتایا کہ میں ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا ہیں، وہ آنکھ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ ملکہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پہ بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت پہ قیمتی ہیرے جواہرات لال زمرود جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش اور نمائش موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کا ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کو دے دو اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ ہدہد اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلقیس کے محل پر پہنچ گیا۔ ملکہ اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ ہدہد نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط ان کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائیں کہ ہدہد یہاں سے آیا۔ ملکہ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر محتاط ہو گئی اور خوفزدہ بھی، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ کوئی عام خط نہیں ہے، معظم مکرم ہے۔ اس پر مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ سورۃ نمل 28۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہو تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ملکہ بلقیس نے اپنا فیصلہ سننے کے بجائے اہل دربار سے مشورہ ضرور جانا، چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ سرداری میں میری طرف سے ایک بہت ہی اہم اور وقعت والا خط ڈالا گیا ہے، جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان سننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار نے جواب دیا ہمارے پاس طاقت و قوت کی کمی نہیں، اسلحہ اور سامان
حرب وافر مقدار میں موجود ہیں، میدان جنگ میں نہایت جرأت مندی کے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے ہمیں خوفزدہ ہونے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اب جو آپ کا حکم ہو ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ بلقیس خود سے اندازہ لگا چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں اسے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، قتل و غارت گری کی انتہا کر دی جاتی ہے، سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، کیوں نہ کوشش کی جائے تاکہ اس عمل سے بچا جائے۔ ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں دیے اور تحفے بھیجے جائیں۔ ملکہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے، اگر وہ تحفے لے کر راضی ہو گئے اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کام دے سکیں گے، اور اگر وہ نبی ہیں تو ان کے تحفے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری باتیں جا کر بتا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بول دیا کہ داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزیر اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ان تحفوں کی تفصیل مختلف مقامات پر مختلف درج کیے گئے ہیں۔ سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام اور 100 کنیزیں بھی تھیں۔ ادھر ملکہ بلقیس کے قاصد تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا گیا، تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، اب تم اپنے تحفوں کے ساتھ واپسی جاؤ اور ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا، آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی یہاں لا سکتا ہے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں یہ کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، یہ تخت آپ کو آپ کی آنکھ پلک چھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست جس کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ
और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसमें मोती सुर्ख याकूब जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में रद्द बदल कर दिया और उससे बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? मलका बिल्किस ने कहा, ये तो गोया हू बहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्माबरदार हो चुके हैं। मलका बिल्किस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महल की तामीर का हुक्म दिया, जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरी अहम जानवर हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस इमारत में अपनी शाही तख्त पर जलवा फिरोज थे और शीशे से नीचे से पानी अपनी पूरी आपोताप से बह रहा था, जबकि इसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। मलका बिल्किस को इस महल में लाया गया। जब इसने फर्श को देखा तो समझी ये पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ए मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अतात कबूल कर ली। लिहाजा बिल्किस पर ये जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी की लहरें समझ बैठी, इसी तरह इसने और इसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। इसे अपनी गलती पर निहायत शर्मिंदगी हुई। बाज मौरखीन ने कहा कि इस वाक़े के बाद मलका बिल्किस मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज ने लिखा कि आपने बिल्किस को यमन में वापस भेज दिया और इसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए। ए अल्लाह, हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा और इस तरह के वाक़ियात सुनने के लिए मेरा चैनल इस्लामिक इल्मी ट्रुथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।